بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش نظر کتاب فغان رومی مولانا جلال الدین رومی کے مناجاتیہ اشعار کی درد بھری شرح ہے جو مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ درس مناجات رومی 10 شعبان المعظم سن 1411 ہجری مطابق 26 فروری 1991 بروز منگل بعد نماز عشاء بمقام خانقاہ امدادی اشرفیہ گلشن اقبال نمبر 2 کراچی۔ ایک خاک شورا را تو نا کنی وے کے نان مردہ را تو جان کنی۔ ارشاد فرمائے کہ مولانا رومی حق تعالی کی عظمت شان، قدرت قاہرہ اور تصرفات عجیبہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے خدا آپ کی کیا شان ہے کہ شور یعنی کھاری اور بنجر مٹی کو آپ روٹی بنا دیتے ہیں۔ گندم بھی دراصل مٹی ہے، کیونکہ ایک دانہ گندم کو مٹی کے نیچے ڈالا جاتا ہے تو اجزائے خاک مستحیل ہو کر ایک دانے سے 1000 دانے بن جاتے ہیں۔ اے اللہ، مٹی کو گندم میں تبدیل کرنا یہ آپ ہی کا تو کمال ہے، ورنہ گندم کا جو دانہ بویا تھا اگر یوں ہی پڑا رہتا تو گل سڑ کر مٹی بن جاتا، لیکن آپ کی قدرت سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پودوں کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ پھر جب پودے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں شاخیں پیدا ہوتی ہیں، پھر ان شاخوں میں گندم کے خوشے لگتے ہیں جن میں دانے بھرے ہوتے ہیں، پھر کھیتوں سے شہر میں لا کر ان کا آٹا بنتا ہے جس سے گھروں میں روٹی بنتی ہے۔ اس طرح اے اللہ آپ مٹی کو روٹی بنا دیتے ہیں، اور روٹی ایک مردہ چیز ہے لیکن اس کے کھانے سے ہماری جان قائم رہتی ہے، تو بقائے روح کا ذریعہ آپ نے مردہ کو رکھا ہے، یعنی جان کی بقا اور حفاظت غیر جان سے کی ہے۔ عقلاً زندہ کو زندہ رکھنے کے لیے زندہ چیز ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ آپ کی کتنی بڑی شان ہے کہ مردہ روٹی کھلا کر آپ زندہ کو زندہ رکھتے ہیں۔ اگر 10 دن یہ غذائے مردہ نہ ملے تو انسان مر جائے، اور اس مردہ روٹی کو اللہ پھر آپ جاندار کر دیتے ہیں، یعنی ماں باپ اس روٹی کو کھاتے ہیں تو یہی روٹی خون بن جاتی ہے، پھر خون سے منی کی شکل میں مستحیل ہو جاتی ہے، پھر اسی منی سے آپ انسان کو پیدا فرماتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ یہی مردہ روٹی ماں باپ کے پیٹ میں چند استحالات اور تبدیلیوں کے بعد کہ پہلے خون، پھر منی، پھر نطفہ و مضغہ وغیرہ بن کر زندہ انسان بن جاتی ہے۔ اے اللہ آپ کی عجیب قدرت ہے کہ مردہ سے زندہ کو زندہ رکھتے ہیں اور پھر مردہ کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ایک جان خیرہ را رہبر کنی وے کے بے رہ را کے پیغمبر کنی۔ اے خدا وہ جان جو راہ سے ناواقف ہونے کے سبب حیرت زدہ ہے، اگر آپ کا فضل ہو جاتا ہے تو نہ یہ کہ اس کو آپ راستہ بتاتے ہیں بلکہ راہبر بنا دیتے ہیں۔ بعض گمراہوں کو آپ نے صرف ولی نہیں ولی گر بنا دیا، ان کی صحبت سے دوسرے ولی بننے لگے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، اے اللہ آپ نے ان کو توفیق توبہ دی اور ان کو اتنا بڑا ولی اللہ بنائے کہ آج ہمارے سلسلے کے شجرے میں ان کا نام آتا ہے۔ اور اے خدا جو آپ کی راہ سے بے خبر تھے ان کو آپ نے پیغمبر بنا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اے نبی آپ وحی الہی اور احکام شریعت سے بے خبر تھے، پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت سے نواز کر باخبر کر دیا۔ بعض لوگوں نے ضالًا کا گمراہ ترجمہ کیا جو بالکل جائز نہیں ہے، سخت گستاخی ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاں پہلے ہی سے منتخب ہوتا ہے۔ چنانچہ نبوت ملنے سے پہلے بھی کسی نبی نے کبھی بت پرستی نہیں کی، شراب نہیں پی اور کوئی گناہ نہیں کیا، ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ لہذا حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیارا ترجمہ کیا کہ اللہ نے اے نبی آپ کو شریعت سے بے خبر پایا پس آپ کو باخبر کر دیا۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی حالات بچپن ہی سے نہایت رفیع ہوتے ہیں، بچپن ہی سے معجزے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اولیاء اللہ بھی مادرزاد ولی ہوتے ہیں، بچپن ہی سے ان کو کھیل کود سے مناسبت نہیں ہوتی اور دین کے کاموں سے ان کو بچپن ہی سے تعلق ہوتا ہے، لیکن اولیاء اللہ معصوم نہیں ہوتے، اس لیے بعضے پہلے فاسق و فاجر تھے، بعد میں توبہ کر کے ولی اللہ ہو گئے۔ ایک خاک تیرا راتو جان دہی عقل و حسرا روزی و ایما دہی۔ اے اللہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں مٹی کا پتلا بنا کر 3.5 مہینے کے بعد اس اندھیری مٹی کو آپ روح عطا فرماتے ہیں اور پھر اس کو عقل و حواس بھی دیتے ہیں
اور ان کی پرورش کے لیے جسمانی رزق یعنی روٹی بھی دیتے ہیں، اور جس مٹی پر فضل خاص ہوتا ہے اس کو روحانی رزق یعنی ایمان بھی عطا فرماتے ہیں۔ شکر از نئے میوہ از چوب آوری، از منی مردہ بت خوب آوری۔ اے اللہ، آپ کی قدرت کا کمال ہے کہ گنے سے جو صورتاً لکڑی کے ڈنڈے کے مشابہ ہوتا ہے آپ شکر پیدا فرماتے ہیں، اور درخت کی لکڑیوں سے میوے اور پھل پیدا فرماتے ہیں، اور مردہ اور بے جان نطفہ منی سے کیسی پیاری اور خوبصورت شکلیں پیدا فرماتے ہیں۔ باپ کی منی اور ماں کے حیض جیسی بدحیت اور کریہ المنظر چیز سے آپ انسان کو احسن تقویم میں پیدا فرماتے ہیں۔ دہد نطفہ را صورت چوں پری کہ کرد اسبر آب صورت گری۔ اے اللہ، نطفہ منی کو آپ کیسی خوبصورت شکل میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور آپ کی کمال قدرت ہے کہ منی کے قطرے آپ پر آپ نے صورت گری کی ہے۔ پانی پر نقش و نگار آپ کے علاوہ کون ہے جو بنا سکے؟ گل سے گل صفوت سے دل پیدا کنی، پہ راہ بخشی ضیا و روشنی۔ ارشاد فرمائے کہ پہ کے معنی چربی، شحم۔ مولانا رومی قدرت الہیہ کے تصرفات عجیبہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ پھولوں کو مٹی سے پیدا فرماتے ہیں، جبکہ مٹی میں کوئی خوشبو نہیں، لیکن اسی مٹی سے خوشبودار پھول پیدا ہوتے ہیں، اور مٹی میں کوئی رنگ نہیں اور پھول رنگ برنگے ہوتے ہیں، اور انسانی جسم سر سے پیر تک گوشت اور چربی سے مرکب ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اندر اندھیرا ہے اور اسی میں قلب ہے، اور قلب کے اندر بھی اندھیرا ہے، لیکن اسی گوشت اور چربی کے اندھیروں میں قلب کے اندر آپ نور ایمان اور نور تقوی اور نور عقل اور نور ہدایت و معرفت اور اپنے قرب کی تجلی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جسم کے ظاہر میں آنکھیں ہیں جن کو اگر چیر کر دیکھے تو روشنی کا پتہ نہ ملے گا، لیکن گوشت و پوش سے بنی ہوئی آنکھوں کے تاریک اور سیاہ دل میں آپ نے نور کا خزانہ رکھ دیا۔ سیاہی میں نور کا خزانہ اجتماع ضدین ہے جو مخلوق کے لیے محال ہے، لیکن آپ کی قدرت قاہرہ نے محال کو ممکن بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ می کنی جزو ضمیرہ آسماں، می فضائی در زمیں از اخترا۔ مولانا رومی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خدا زمین کے جز کو آپ آسمان بنا دیتے ہیں، یعنی جو اللہ والے ہیں وہ زمین پر رہتے ہوئے بھی آسمان ہیں، بلکہ آسمان بھی ان پر رشک کرتا ہے کہ اس اللہ والے کے جسم کی خاک مجھ سے اعلیٰ و اشرف ہے، بلکہ زمین کا وہ ٹکڑا بھی مجھ سے افضل ہے جہاں کوئی اللہ والا رہتا ہے، اور کہکشاں بھی ان آنسوؤں پر رشک کرتی ہے جو اللہ کی یاد میں نکلتے ہیں۔ خواجہ صاحب کا شعر ہے، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں آسماں رشک بر آرد بے زمینے کے برد، یک نفس یا دو نفس بہرے خدا بے نشینند۔ آسمان اس زمین پر رشک کرتا ہے جہاں دو ایک بندے آپس میں اللہ کے لیے بیٹھ جائیں۔ جس زمین پر کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس زمین کے لیے وہ گویا آسمان ہوتا ہے، اس زمین کے لیے وہ گویا آسمان ہوتا ہے۔ اسی کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مبارک تجھ کو اسرار کرم کا رازداں رہنا، مبارک تجھے اسرار کرم کا رازداں رہنا، مبارک ہو زمین پر تیرا بن کر آسمان رہنا، مبارک ہو تیرا زمین پر بن کے آسمان رہنا۔ اسی پر احقر کے چند اشعار ہیں، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، ہماری خاک اس لمحے میں رشک فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولائے عالم ہے، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولائے عالم ہے۔ آب و گل میں اگر درد دل ہے، عالم خاک ہے آسماں میں، کیا کہوں قرب سجدہ کا عالم، یہ زمین جیسے ہے آسماں میں۔ نہ پوچھو لذت فریاد سجدہ، نہ پوچھو لذت فریاد سجدہ، زمین میری ہو جیسے آسماں میں، زمین میری ہو جیسے آسماں میں۔ زمین کا وہ ٹکڑا آسمان بلکہ آسمان سے افضل کیوں نہ ہوگا، اور انسان کی وہ خاک ملائکہ سے اعلیٰ و اشرف کیوں نہ ہوگی جس خاک پر اللہ تعالیٰ فخر فرمائے۔ مرقات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 49 پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکرہم اللہ فی من عندہ کی تشریح میں فرماتے ہیں، ای عند الملائکۃ المقربین وعند ارواح الانبیاء والمرسلین، یعنی ملائکہ مقربین و ارواح انبیاء والمرسلین کے سامنے اللہ تعالیٰ بطور افتخار کے ان بندوں کی ثنا و تعریف کے ساتھ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں
جو زمین پر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اسی کو مولانا رومی شعر میں فرماتے ہیں کہ اللہ زمین کے بعض ٹکڑے کو آپ آسمان کر دیتے ہیں اور بعض آسمان کو زمین کر دیتے ہیں، جیسے آسمان سے ستارے ٹوٹ کر زمین کا جز بن جاتے ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ زمین پر مثل ستاروں کے اپنے نور سے زمین کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اے دہندہ قوت و تمکین و ثبات، خلق راضی بے ثباتی دہ نجات۔ ارشاد فرمائے کہ مولانا رومی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ رزق بھی دیتے ہیں اور تمکین و ثبات بھی دیتے ہیں۔ استقامت رزق روحانی ہے، تمکین کے معنی ہے استقامت، اور ثبات سے مراد ثبات قدم ہے، یعنی دین پر ثابت قدم رہنا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ آپ ہمیں روزی یعنی رزق جسمانی بھی دینے والے ہیں اور استقامت دینی و روحانی دینے والے، اپنے راستے پر ثابت قدم رکھنے والے بھی ہیں، لہذا اپنی اس مخلوق کو بے ثباتی و بے استقامتی سے نجات عطا فرمائیے۔ بے ثباتی سے مراد تلوین ہے، اور تلوین کے معنی ہیں کہ رنگ بدلنا، یعنی جو استقامت سے محروم ہے کسی وقت اللہ کو راضی کرتا ہے اور کسی وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی نفس پر غالب آ جاتا ہے، کبھی نفس سے مغلوب ہو کر نفس کا غلام بن جاتا ہے، یعنی کبھی شیطان کبھی ولی، گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت، یہ تلوین میں مبتلا ہے۔ اسی لیے مولانا رومی دعا فرماتے ہیں کہ اے بندوں کو رزق دینے والے اور رزق کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے کر اپنے خاص بندوں کو مقام تمکین و استقامت عطا فرمانے والے، ہمیں بھی تمکین و استقامت عطا فرما، اپنی راہ پر ثابت قدمی عطا فرما، کیونکہ اگر رزق کھا کر اس سے پیدا شدہ طاقت کو اے اللہ آپ کی نافرمانی میں استعمال کیا تو یہ صاحب قوت اور حامل رزق تو ہے، لیکن صاحب تمکین اور صاحب استقامت نہیں، بلکہ نمک حرام ہے کہ جس مالک کا رزق کھاتا ہے اسی کے خلاف چلتا ہے۔ پس اے رب ہم آپ کے مخلوق ہیں، آپ کے مملوک ہیں، آپ کے مرزوق ہیں، اپنی اس مخلوق کو بے ثباتی سے، استقامت سے، محرومی سے، یعنی دین کے خلاف کام کرنے سے نجات عطا فرما، یعنی دین کے خلاف کام کرنے سے نجات عطا فرما، یعنی ہم لوگ جو نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں اور حرام لذتوں کی عادت ڈالے ہوئے ہیں، ہماری اس خصلت خنزیریت اور خصلت سگیت کو خصلت شرافت انسانیت اور خصلت شرافت عبدیت سے تبدیل فرما دیجئے کہ ہماری ہر سانس آپ کی مرضی پر فدا ہو، ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزرے، اور بندے کی جس سانس سے اللہ خوش ہو وہ سانس اتنی قیمتی ہے کہ زمین و آسمان اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، اور جس سانس سے اللہ ناراض ہو اس سانس کے خسارے اور لذت کو کتے سور بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ کتے اور سور مکلف نہیں ہیں، ان کو اللہ نے عقل ہی نہیں دی، لیکن ہمیں تو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ جو عقل والا ہو کر اپنے مالک اور محسن کو ناراض کرے وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے، لہذا جس شخص کو استقامت نصیب نہیں، دین پر قائم رہنے کی طاقت اور ثبات قدمی حاصل نہیں، اس کا کچھ اعتبار نہیں کہ کس وقت وہ کیا کر بیٹھے۔ کراچی کا واقعہ ہے، ایک عالم نے بتایا کہ ایک شخص جو دین کے کاموں میں بڑی سرگرمی سے حصہ لینے والا، لوگوں کو دین کی دعوت دینے والا تھا، یہاں تک کہ تاجر اس کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، اس کا ظاہر بالکل سنت و شریعت کا پابند، لیکن اپنی سالی سے پردہ نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ بے پردگی کی نحوست سے عشق مجازی کا زہر آہستہ آہستہ دل میں گھستا رہا، اور ایک دن بے قابو ہو کر رات کے 12 بجے داڑھی منڈائی اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور سب کی امانتیں لے کر سالی کے ساتھ بھاگ گیا۔ اس لیے شریعت نے پردے کا اور نظر کی حفاظت کا جو حکم دیا ہے یہ سختی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نظر کی حفاظت فرض کر دی، کیونکہ جب نظر محفوظ ہوگی تو شرمگاہ بھی محفوظ ہوگی، اور شرمگاہ محفوظ ہوگی تو زنا سے حفاظت ہوگی اور اولاد حلالی پیدا ہوگی۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم نہیں ہے کہ بندہ حلالی ہو اور ان کا نسب محفوظ ہو؟ سبحان اللہ، کیا پاکی اور طہارت و شرافت کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، انگریزوں کا اندھا قانون نہیں ہے کہ اگر مرد و عورت راضی ہوں تو باہمی رضامندی سے وہ حرام کاری کر سکتے ہیں، یعنی حرامی اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ شریعت اسلامی کہتی ہے کہ باہمی رضامندی کوئی چیز نہیں، مالک کی رضامندی اصل چیز ہے، باہمی رضامندی سے مالک کی نافرمانی جائز نہیں ہو سکتی، لہذا فسق پر راضی ہونا فسق ہے اور کفر پر راضی ہونا کفر ہے۔ اگر دو غلام مالک کی نافرمانی پر صلح کر لیں تو پٹائی ہوتی ہے یا نہیں؟ جیسے دو نوکر ایک سیٹ کی دکان پر بادام چرا کر کھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ خوب موٹے ہو گئے، جب مالک کو پتہ چلا تو وہ پٹائی ہوئی کہ اگلا پچھلا سارا بادام نکل گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر لاکھ کوئی رضامند ہو جائے، لیکن جب پٹائی ہوگی تو پتہ چلے گا۔ اسی لیے مولانا رومی اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ
ہم آپ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، آپ ہمیں روزی دینے والے ہیں، تو آپ کی روزی کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کر ہمیں دین پر تمکین و استقامت کی نعمت عطا فرما دیجئے، اور ہمیں تلوین و عدم استقامت سے نجات عطا فرمائیے۔ اس لیے یا اللہ اپنی رحمت سے جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے علوم کی برکت سے جو شرح اس وقت بیان ہوئی، اپنی رحمت سے اسے قبول فرما لیجئے۔ اے خدا ہماری ہر سانس کو اپنی رضا پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اولیاء صدیقین کا ایمان و یقین نصیب فرما، اور ہمارا ایمان و یقین اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے۔ ایسا یقین، ایسا ایمان عطا فرما کہ ہماری ہر سانس آپ پر فدا ہو، اور آپ کو خوش کر کے ہماری زندگی کی ہر سانس رشک کے سلطنت ہفتے اقلیم ہو جائے۔ اے خدا ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض کرنا اپنے لیے دونوں جہاں کی مصیبت سے بڑھ کر سمجھیں۔ اے خدا ایک سانس بھی ہماری آپ کی ناراضگی میں نہ گزرنے پائے، ہمیں ہر وقت اپنی رضا پر استقامت نصیب فرمائیے۔ اگر ہم گناہ کی طرف جا رہے ہوں تو جس طرح چھوٹے بچے مٹی کھانے کے لیے یا پیشاب پخانے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے چلتے ہیں تو ماں ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیتی ہے، آپ کی رحمت سے فریاد ہے کہ اگر ہم اپنی نالائقی سے، اپنی خباثت طبع سے گناہ کی طرف جانے لگے تو ہم آپ کی رحمت سے فریاد کرتے ہیں کہ ماں کی رحمت تو آپ کی دی ہوئی مخلوق رحمت ہے، اور آپ ارحم الراحمین ہے۔ اس رحمت عامہ کے صدقے میں اور اس رحمت خاصہ کے صدقے میں ہمارے ہاتھوں برائی سے آپ کھینچتے رہیے، بچاتے رہیے، حفاظت نصیب فرمائیے، ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کرے۔ جس دن آپ ہم کو یہ مقام عطا فرما دیں گے پس اس دن ہم ہفتے اقلیم کی سلطنت، بلکہ شمس و قمر اور زمین و آسمان سے زیادہ، بلکہ دونوں جہاں سے زیادہ ہم آپ کی رحمت پائیں گے۔ اے خدا آپ ہماری زندگی کو اپنے اولیاء کی حیات سے مشرف اور مبدل فرما دیجئے، اور نفس و شیطان کی غلامی سے نفرت و کراہت اور اپنی خصوصی حفاظت مقدر فرمائیے۔ ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہمارے رشتہ داروں کو تمام نافرمانیوں سے محفوظ فرما، اور آج تک یہ خدا آپ کی ناخوشی کی راہوں سے ہمارے نفس نے جتنی حرام خوشیاں درآمد کی ہیں آپ ان خوشیوں کو معاف کر دیجئے، کیونکہ آپ کو ناخوش کر کے بندوں کو اپنا جی خوش کرنا یہ حرام خوشی انسانیت و شرافت و عبدیت کے خلاف ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔